افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکے، ہم بھی اپنی سرزمین سے سرحد پار غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے، دونوں ممالک ملوث عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی کابل میں پریس کانفرنس، پاک افغان مذاکرات میں 4 بڑے فیصلے، افغان مہاجرین کو عزت و احترام سے واپس بھجوایا جائے گا، جائیدادیں فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، سامان بھی ساتھ لے جا سکیں گے، کمپلینٹ سیل قائم، شکایات پر فوری ازالہ ہوگا۔ اسحاق ڈار کا 1 روزہ دورہ، افغان عبوری وزیر اعظم، قائم مقام ڈپٹی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، ٹرانزٹ ٹریڈ، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال، باہمی روابط برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، خطے میں پائیدار امن کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے، آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے ذمہ داری سے بات کرے، پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کیے جائیں۔ رانا ثناء اللہ کی بات چیت پر زور، کہا 1991 کے معاہدے کے تحت کسی سے ناانصافی نہیں ہو سکتی، کسی صوبے کا پانی دوسرے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے پی پی سے مذاکرات کی ہدایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، وزیر اعظم پہلے منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کرے، شرجیل نام میمن کا رد عمل۔ سما سے گفتگو میں کہا، پیپلز پارٹی ایک انچ زمین آباد کرنا چاہتی ہے، شہباز شریف کوئی اور متبادل تلاش کرے، بلاول بھٹو آپ ساتھ بیٹھ کر 50 سال کی پلاننگ کریں گے۔ دریائے سندھ سے نئی نہروں کے خلاف احتجاج، خیرپور میں وکلاء کا دوسرے روز بھی دھرنا، سندھ اور پنجاب شاہراہ بند، گاڑی کی لمبی قطاریں، سکھر میں بابرلوئی بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ، ٹریفک کی روانی معطل، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں کا بائیکاٹ۔ کاروبار پر حملے یا بائیکاٹ غیر اسلامی ہے، فوڈ چین کو نشانہ بنانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، حکومت کا دو ٹوک اعلان، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا حملوں سے لا تعلقی کا اظہار، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، سرمایہ کار ہمارے سر کا تاج ہے، فوڈ چین نے اربوں کا سرمایہ لگا رکھا ہے، 25,000 سے زائد خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے، حفاظت یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد میں حملوں میں ملوث 15 اور پنجاب سے 142 ملزمان گرفتار، میڈیا کے سامنے شرمندگی کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت، وزیراعظم کی ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی سیشن عدالت پیشی، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال، یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر کہا گیا تو پھر پبلک ہو گیا، بانی کا واضح اشارہ میری طرف ہی تھا، شہباز شریف کا جواب۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی ابتدائی جرح مکمل، سماعت 25 اپریل تک ملتوی۔ علی امین گنڈاپور کمپرومائزڈ ہے، مائنز اینڈ منرلز بل کے معاملے میں اچھے بچوں کی طرح ٹاسک پورا کرے، اب بل پاس ہوگا یا وزیر اعلیٰ گھر جائیں گے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا طنز، کہا صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے، نوکریاں فروخت ہو رہی ہیں، وزیر اعظم بتائیں کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کو ٹھیکے پر دے دیا ہے؟ کار سرکار میں مداخلت اور مزاحمت کا الزام، پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور، راولپنڈی کی عدالت نے جیل بھجوا دیا، شمیم آفتاب اور ڈرائیور مقدمے سے ڈسچارج۔ 9 مئی کیس میں کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 40 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی، حلیم عادل، فردوس شمیم نقوی، راجہ اظہر اور فہیم خان سمیت دیگر شامل، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ ٹھٹہ میں وزیر مملکت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ، ٹماٹر پھینکے، ڈنڈوں سے گاڑی کو نقصان پہنچایا، وہ خود محفوظ رہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کھیل داس سے رابطہ، خیریت دریافت کی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی نوٹس۔ معاشی استحکام کا مشن، وزیر اعظم کی 60 ممالک و معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت، مائنز اینڈ منرلز میں پیسہ لگانے والوں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو گیا، آئی ٹی اور اے آئی کے شعبوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، نئی نسل کو جدید اور پیشہ ورانہ مہارت سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔
वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत के लिए वजीर खजाना अमरीका रवाना। मोहम्मद औरंगजेब मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खजाना के साथ मीटिंग्स भी शेड्यूल। विफाक के वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत N5 GT रोड से मुतलिक जायजा इजलास। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। सड़कों को कुशादा किया जाएगा। फंड्स की दस्तयाबी के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की हौसला अफजाई की जाएगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। सिपह सालार का कहना था, पाक फौज किरदार, हौसले और महारत की आला मिसाल है। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील मश्क का मकसद पेशा वराना महारत और तजर्बात का तबादला था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कराची में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम का फिल्मी अंदाज, गन पर टॉर्च लगा रखी थी, पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। गज़ा में इस्राईली सफाकियत जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज में 94 शहादतों के बाद मजमूई तादाद 51,157 हो गए। मगरबी किनारे में घर घर छापे। मजीद 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड के साथ झड़प में 1 सेहूनी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। इसराइल मुखालिफ तलबा के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड समेत 240 तालीमी इदारे के 1489 स्टूडेंट्स के वीजे मंसूख। अक्सरियत को वजूहात से भी आगाह नहीं किया गया। रोम में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। फरीक़ैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में हुए। जौहरी प्रोग्राम पर शुबहात दूर करने के लिए तैयार हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। प्यूटन का ईस्टर के पेश नज़र 21 अप्रैल तक जमबंदी का ऐलान। यूक्रेन पर हमले नहीं होंगे। रूसी सदर कहते हैं मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। अमरीका और चीन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे रोज भी बादलों की गरज बरस। मुजफ्फराबाद में आंधी के बाद शदीद बारिश, छतें गिरने के वाकयात। 1 शख्स जा बहक, खातून जख्मी। रावलाकोट और दीर में भी जलथल 1। अटक में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान शदीद जख्मी। कोचर खान में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। PSL में नाकामियों से दामन छुड़ाने का मिशन। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स को पहली फतह की तलाश। दोनों टीमें रावलपिंडी में आमने सामने। ज़ल्मी की टॉस जीतकर पहले बैटिंग 3 विकेट पर 128 रन।